یوم تکبیر پر مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف کی قوم کو مبارکباد۔ آئی پی آر کے مطابق یوم تکبیر تاریخی کارنامے کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ اس دن پاکستان نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ یہ عظیم سنگ میل قومی اتحاد، استقامت اور ملک کی خود مختاری کی علامت ہے۔ یہ دن علاقائی سالمیت اور قومی وقار کے تحفظ کے غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔ یہ تاریخی کامیابی مدبر قیادت، سائنسدانوں، انجینئرز کی غیر معمولی خدمات کی بدولت ہے۔ یہ کامیابی پاک افواج اور پاکستانی قوم کی قربانیوں کا صبر ہے۔ Really equally as well. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times, and their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. ایران معاہدے کے لیے بےتاب ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ایران کے ساتھ ڈیل تاحال فائنل نہیں ہوئی۔ ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے پر امریکہ ابھی مطمئن نہیں۔ معاہدہ ہوگا یا پھر ہمیں کارروائی مکمل کرنا ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی دی جائے گی۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پھر تعریف، کہا دونوں بہترین شخصیات ہیں۔ ایران امریکہ معاہدے کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے بتایا معاہدے کے تحت امریکی افواج ایران کے اطراف سے واپس جائیں گی۔ امریکی بحریہ آبدۂ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرے گی۔ ایران ایک ماہ میں آبدۂ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمدرفت بحال کرے گا۔ آبدۂ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمدرفت جنگ سے پہلے کی طرح ہوگی۔ مجوزہ معاہدے میں فوجی بحری جہاز شامل نہیں ہوں گے۔ عمان کے تعاون سے آبدۂ ہرمز میں روٹس کا انتظام ایران کرے گا۔ 60 روز میں معاہدہ ہونے پر سلامتی کونسل کی پابند قرارداد کی شکل دی جائے گی۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے معاہدے کی تفصیلات کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل سستا $90 فی بیرل سے بھی نیچے آ گیا۔ وائٹ ہاؤس نے ایرانی سرکاری میڈیا کی خبروں کی تردید کر دی، کہا معاہدے سے متعلق خبریں درست نہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی جاری کردہ تفصیلات من گھڑت ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فون۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں پر اظہار تشکر کیا۔ کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے خطے میں امن کے لیے انتھک کوششیں کی۔ امید ہے امن معاہدے جلد طے ہو جائیں گے۔ معاہدہ ایرانی قوم کے وقار اور عزت نفس کے مطابق ہوگا۔ دونوں رہنماؤں نے 30 منٹ سے زیادہ دوستانہ گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ملائیشین ہم منصب میں بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کی خلیج میں جنگ بندی اور خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ آئی ایم اے وٹنس کہ آپ کو پرائم منسٹرشپ بھی آفر ہوئی، میاں صاحب نے کی انہیں یار میرے واسطے روک نہیں سی ٹو مچ فور می، ذمہ داری بڑی ہے میں شوقیہ لے لینا ہے گا بعد یہ تسی گالاں کڈنیاں سن منوں اتنے بیٹھ کے تو جی وہ پرائم منسٹر بنایا سی ہمیں شوقی بن گئے گا۔ مجھے اس کے بعد بھی مجھے اپرچونیٹیز میاں صاحب نے ہی ہیز بین ویری کائنڈ ٹو۔ نواز شریف نے مجھے وزیر اعظم بننے کی پیشش کی لیکن میں نے انکار کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے پروگرام خبر میں گفتگو کہا نواز شریف سے عرض کیا وزیر اعظم کی ذمہ داری بڑی ہے، میرے بس کی بات نہیں۔ شوقیہ وزیر اعظم کا عہدہ لے لیتا تو بعد میں لوگ گالیاں دیتے۔ نواز شریف بھائیوں کی طرح مجھ پر مہربان ہیں، البتہ شہباز شریف کے ساتھ لڑتا بھی ہوں، بحث بھی کرتا ہوں۔ خواجہ آصف نے اینکر محمد مالک کو نہر میں ڈبکی لگانے کا چیلنج بھی دے ڈالا۔ دہشت گردی کی بزدلانہ کاروائیاں عزم کمزور نہیں کر سکتی۔ دہشت گردوں کا پوری قوت سے تعاقب جاری رہے گا۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا یورپ کے دورے کے دوران عزم، کہا پاکستان اور پاکستانی عوام کا حوصلہ اور عزم غیر متزلزل ہے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے مغربی سرحد پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ جوانوں کے بلند حوصلے اور دہشت گردی کے خلاف عزم کو سراہا۔ ملک میں پائیدار امن کے لیے دعائیں کی۔ مادر وطن کے دفاع میں قربانیاں دینے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے یادگار شہداء پر حاضری دی۔ قربانی کے گوشت سے مسالے دار چٹپٹے پکوانوں کی تیاری، مہمانوں کی تواضع کے لیے شہر شہر خاص اہتمام، چپلی کباب، گولا کباب، بہاری بوٹی، ہانڈی ملائی بوٹی، ریشمی کباب گھر کھانوں کی خوشبو سے مہکنے لگے۔ گجرانوالہ کے پہلوانوں نے مٹن کڑھائی گوشت مٹن پلاؤ سے دو ہاتھ کیے۔ پشاور میں دوستوں کی باربیکیو محفل نے عید کی خوشیوں کو چار چاند لگا دیے۔ گوشت آپ کا ذائقہ ہمارا، کراچی میں شہری مزیدار باربیکیو بنوانے ریسٹورانٹ پہنچ گئے۔ سکھر کے شہری رات ہوتے ہی ران روز کرانے پکوان سینٹر پہنچ گئے۔ فیصل آباد مزیدار کھابوں پر ہاتھ صاف کرنے اور سحر و تفریح کے بعد اب شہریوں نے آئس کریم پالرز کا رخ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مختلف حکومتی اور سیاسی شخصیات کو ٹیلی فون، صدر آصف زرداری کو ٹیلی فون پر عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کا پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے گورنر سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ کو بھی عید کی مبارکباد۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان، بلوچستان عوامی پارٹی کے خالد مکسی، قومی وطن پارٹی کے آفتاب شیرپاؤ سے بھی گفتگو۔ شہباز شریف کا رہنماؤں سے ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے وفاق اور صوبوں کے درمیان مؤثر روابط، باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ محسن نقوی سے ملاقات پر قیاس سرائیوں سے گریز کیا جائے۔ اسیران سے متعلق حکومت سے رابطہ پارٹی پالیسی کا حصہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی بنیر میں گفتگو، کہا حالیہ ملاقات کسی مذاکراتی عمل کی کڑی نہیں، مذاکرات سے متعلق فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی۔ مرکزی صدر پی ٹی آئی پرویز الہی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی صحت اور ان کی فیملی پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ جو جماعتیں آج حکومت میں ہیں کل اپوزیشن میں ہوں گی۔ عوام کو بتانے کے لیے حکومت کے پاس کچھ نہیں۔ حکمران ایسے کام کریں جس سے لوگ انہیں اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، لیاری ٹاؤن میں صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ PRY نیوز سے گفتگو میں کہا حافظ نعیم کو مشورہ ہے بکرے کی کلیجی کھائے، لوگوں کے کلیجے نہ کھائیں۔ کہا صبح سے علائشیں اٹھانے کا کام تیزی سے جاری ہے، پیپلز پارٹی میدان میں اس وقت کام کر رہی ہے۔ عید الاضحیٰ پر صفائی کے لیے ستھرا پنجاب کی ٹیمیں متحرک۔ صفائی کے بعد لاہور کی سڑکوں کو ارکے گلاب سے دھویا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی عید پر صفائی آپریشن میں شریک افسروں اور عملے کو شاباش۔ پیغام میں کہا عید اظہار اور قربانی کا درس دیتی ہے، نادار طبقے کو خوشیوں میں شریک کریں۔ اسٹیل مل سے لوہا اور تانبا چرانے والے پولیس اہلکار گرفتار۔ بن قاسم پولیس کی کارروائی میں 5 پولیس اہلکاروں سمیت 10 ملزمان پکڑے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کانسٹیبل عرفان دیگر گرفتار ملزمان کے ذریعے اسٹیل مل سے چوری کرواتا تھا۔ ملزمان چوری شدہ اسکریپ مختلف گوداموں میں فروخت کرتے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے 30 کلو کاپر وائر برآمد ہوئی۔ عید پر کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام۔ CTD اور حساس ادارے نے کالعدم SRA کے دہشت گرد اللہ ڈینو اور فراز احمد سومرو عرف توتو ہب ریور روڈ سے گرفتار۔ ترجمان CTD کے مطابق ملزم بذریعہ بس گوادر سے بارودی مواد کراچی لا رہا تھا۔ 10 رول نما بارودی مواد، 2 ڈیٹونیٹر، نان الیکٹرک پستول برآمد۔ ملزم فراز CTD کے مقدمے میں کراچی میں مفرور تھا۔ ملزم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چائنیز باشندوں پر حملہ کیا تھا۔ بڑی عید کے رنگ ARY نیوز کے ساتھ تینوں دن انٹرٹینمنٹ سے بھرپور پروگرام۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام۔ باخبر سویرا، ہوشیاریاں، معصومانہ شو میں ہوئی آپ کی پسندیدہ شخصیت سے ملاقات۔ بڑی عید کے 3 دن کہکہوں، خوشیوں اور محبتوں کے رنگ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔ اور فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ، سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش۔ فلم لفظی 100 ریلیز کر دی گئی۔
پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پر امید